بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے فرض، سنت، نفل سب کھول کر بیان کر دی ہے، اور اسلام 5 چیزوں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلا کلمہ جو زبان سے ادا کرنا، دل سے یقین کرنا۔ دوسرا نماز، جو کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے، یہاں تک کہ لیٹ کر بھی نماز پڑھو، اشارے سے بھی نماز پڑھو، یعنی کسی صورت میں نماز معاف نہیں ہے۔ تیسرا رمضان، جو بیماری کے اور سفر میں ملتوی کرنے کا حکم ہے، لیکن بعد میں گنتی پوری کرنے کا اس کا بھی حکم ہے۔ چوتھا زکوٰۃ، یہ مال پر واجب ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب ہمارے اوپر بن گیا تو ہمیں زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ پانچواں حج اسلام کا 5واں رکن ہے۔ یہ مالی اور بدنی دونوں عبادت ہے۔ کیوں؟ حج کے سفر میں مشقت بہت اٹھانی پڑتی ہے، تو بدنی عبادت ہوئی، اور مال خرچ کرنا پڑتا ہے، اس لیے مالی عبادت ہوئی۔ اور جس کے پاس اتنا مال مقدور ہو کہ وہ حج کا سفر کر کر واپس آ سکتا ہو تو اس پر حج فرض ہے۔ مطلب اس میں یہاں یہ نہیں ہے کہ ہمارا مکان بنانا باقی ہے یا بچوں کی شادی باقی ہے تو ہم حج ملتوی کریں، بلکہ اتنا ہے کہ آپ وہاں جا کر آ جائیں۔ اتنا مال اگر آپ کے پاس آ گیا تو آپ پر حج فرض ہے۔ اور ایسے لوگوں پر وعید آئی ہے، حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو لوگ مال ہونے کے باوجود حج نہ کریں، وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، مجھے ان سے کوئی پرواہ نہیں۔ اور حج میں جلدی کا حکم ہے۔ حدیث مسلم میں 2883 میں رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج کا ارادہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے جلدی کرے، کیونکہ ممکن ہے کہ آدمی بیمار ہو جائے، اس کی سواری نہ رہے، یا اس کے پاس اور کوئی ضرورت پیش آ جائے تو مال خرچ ہو جائے۔ اس لیے حج کا جب ارادہ کر لے تو اس کو فوراً ادا کرنے میں لگ جائے، جیسے وقت تو کر لے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حج اور عمرے مسلسل کرتے رہا کرو، یعنی ایک بار حج تو فرض ہے، لیکن اگر آپ کے پاس مال زیادہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ مسلسل حج کرتے رہے، یعنی بار بار حج اور عمرے کرتا رہا کرو، کیونکہ انہیں پے در پہ ادا کرنا، یعنی ان کو بار بار کرنے سے فائدہ کیا ملے گا؟ مفلسی اور گناہ کو، یہ بار بار حج اور عمرے کرنے سے اللہ تعالیٰ مفلسی اور گناہ کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح بٹی لوہے کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث ہے۔ اور بار بار کرنے سے ہمارے گناہ اور مفلسی یعنی تنگی بھی دور ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ، دونوں کے درمیانی مدت کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ نے حج کر لیا، ایک فرض ہے، اس کے بعد کرو گے تو وہ نفلی ہے، لیکن اس سے اللہ فائدہ دیتا۔ لیکن عمرے بار بار کرتے ہیں تو ایک عمرہ دوسرے عمرہ کے بیچ میں جو گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ اور حج مبرور، نیکی والا حج کا بدلہ محض جنت ہے۔ یعنی ہم حج کی نیت کر کے حج کریں اور اس کو باقاعدہ اس کے پورے ادب کے ساتھ ادا کریں تو اس کا بدلہ صرف جنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کری اس کا ایک حدیث میں بیان ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرانے کجاوے پر، یعنی اونٹ پہ جو بیٹھنے کا پالان لگاتے ہیں اس کو بولتے ہیں، ایسی معمولی چادر اوڑھ کر حج ادا کیا جس کی قیمت 4 درہم تھی، 4 درہم کے برابر بھی نہ تھی، اور فرمایا، اے اللہ، حج کے فرض کی ادائیگی مقصود ہے، دکھلاوا اور شہرت مقصود نہیں۔
آج ہم لوگ حج اور عمرہ پر جا رہے ہیں تو اسپیشلی جانے کے 1 دن یا 2 دن پہلے دعوت کا پروگرام پلس جس کو دعوت دے رہے ہو اس دن اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم مالا پہنیں گے، یعنی آنے والوں کو مالا پہنانے کے لیے مجبور کر رہے ہیں. تو یہ تو فل دکھاوا ہو گیا. ایک طرف ہم فرض ادا کرنے جا رہے ہیں، دوسری طرف اس کی بنیاد میں دکھاوا کر کے جا رہے ہیں. تو اس میں کہیں نہ کہیں ہمارے فرض کی ادائی میں کمی آتی ہے. ہمیں صرف اللہ کے لیے حج کرنا چاہیے. اگر آپ کا کسی سے کوئی مطالبہ ہو معافی مانگنے کا تو اس سے معافی مانگو، مل کے جانا مل کے جاؤ. لیکن یہ بڑی بڑی دعوتیں، بڑے بڑی مالائیں پہننا، بڑے بڑے دکھاوے، اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے. ہم سب کو اس سے بچنا چاہیے. اب چونکہ حج کے سفر چالو ہیں تو ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہم ہمارے حج کو حج کے حساب سے ہی کریں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 حج کا ادا کیا اور 4 عمرے کیے. تو 4 میں سے 2 کی میقات 1 تھی، تیسرے کی 1 تھی اور چوتھے کی 1 تھی. الگ الگ میقاتوں سے آپ نے عمرے کیے. جورانہ سے، ذوالحلیفہ سے اور کرن منازل سے 3 میقاتوں سے آپ نے الگ الگ عمرے ادا کیے. تو ہو سکتا اگر ہم کر سکتے تو وہاں سے بھی ہم ادا کریں تاکہ اللہ کے رسول کی ایک سنت ادا ہو جائے کہ ہمارا بھی اس جگہ سے عمرہ کرنے کا خواب پورا ہو. اللہ تعالی ہمیں حج و عمرہ کے سفر میں ریاکاری سے، فضول خرچی سے بچائے اور پورے ادب کے ساتھ ان فرض کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. ویڈیو اچھا لگے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. اور کمنٹ میں یہ بھی بتائیں کہ اور کس طرح کے ویڈیو ہم ڈال سکتے ہیں. اچھی بات پہنچا دینا کیونکہ اس میں حدیث کا بیان بھی ہے. تو اگر ہم حدیثوں کو آگے پہنچاتے تو اس کا صدقہ جاریہ ہمارے پر اللہ تعالیٰ میں عطا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل سبسکرائب کر لیں، لائک کمنٹ کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.